شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ تمہاری زبان ایک ہی چیز کا ذائقہ محسوس کرے اور باقی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ کرے تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ قبض رہتی ہو تو 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پی لیں، 20 منٹ میں قبض کھل جائے گی۔ کان میں میل جمع ہونے کی صورت میں رات کو روغن بادام 5 بوند اور روغن گل 5 بوند گرم کر کے کان میں ڈالیں اور صبح کو گرم پانی کا بخارا دے کر کسی سلائی وغیرہ کے ذریعے میل نکال لیں۔ دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگاؤ، نیا دانت نکل آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں، سیب کا رس پی لیں، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ بدن کا کوئی اعضاء جل جائے، اس پر برف کا ٹکڑا رکھ دو، جلے ہوئے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ دانت ہل رہا ہو، دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ دبلے پتلے جسم والا نہار منہ انار کھائے، 10 دن میں تربوز جیسا سرخ اور صحت مند ہو جائے گا۔ کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جن عورتوں کے جسم پر گھنے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں،
جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو وہ مصری کا استعمال کر کے پیشاب کا مسئلہ ختم کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک مار دیں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے۔ دن میں 1 گلاس ضرور پئیں۔ جو لوگ روزانہ دہی کھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ جو لوگ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا اور یہ موٹاپے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے، کچھ دن میں حاملہ ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، فوراً درد ختم ہو جائے گا۔ موٹی عورت شلجم کو استعمال کیا کرے، وہ دبلی پتلی ہو جائے گی۔ آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئیں، گورے ہو جائیں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال گردے کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چکر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ نے اپنی ذات پر قسم ڈال رکھی ہے کہ جس آدمی نے نشہ پیا اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنمی لوگوں کا پسینہ یا جہنمی لوگوں کا نچوڑ، خون اور پیپ۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لو، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکے چہرے کے تمام مسائل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیلے کا چھلکا لیں، اسے چہرے پر خوب اچھی طرح رگڑیں، اس سے کھلے مسام بند ہوں گے اور گلو آئے گا۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر شامل کر لیں، سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں، گرم توے سے اترتی ہوئی پھلکا چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ اگر آپ شام 4 بجے 1 مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ وہ عورت ساری عمر جوان رہتی ہے جو ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جس کی عمر 14 سال 17 سال تک ہو۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔
ایک سانس میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ صبح کے وقت بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے، ساتھ ہی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ آدھے سر کا درد میں انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، درد کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا: اپنی شکایتیں، اپنی محبت اور اپنی انا۔ جن عورتوں کی سکن روکھی ہو انہیں ناشپاتی کھانی چاہیے۔ کھانے میں روزانہ دہی کا استعمال ضرور کرو۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ جلدی ہی موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ گڑ کھانے سے چہرے پر چھائیاں اور پمپلز دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور یہ آنکھوں اور سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کافی دیر تک جھک کر ٹی وی دیکھنے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔